بچوں کی آنکھوں کے مسئلے مسائل آتی ہیں. آج کل جو بچے اسکرین ٹائم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ان کی آنکھوں کے مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. آج کل بچے جو ہیں وہ بے شک 3 سال کا ہو یا 18 سال کا ہو, ایک کمرے میں بھی بیٹھے وہ اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. بلو لائٹ از ڈینجرس فار یور ریٹنا. چھوٹے بچوں میں آنکھوں کا کینسر کتنا عام ہے؟ بچوں میں اٹ از ویری ریئر. ریٹنوبلاسٹوما آپ کی ریٹنا پردے کا کینسر ہے, اور اگر وہ تشخیص ہو جاتا ہے پھر اس کا علاج یہی ہے کہ آنکھ نکالنی پڑتی ہے. شوگر اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کس طرح کریں؟ جتنے شوگر کے مریض ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ سال میں 2 دفعہ ہر 6 مہینے بعد کسی نہ کسی آئی اسپیشلسٹ کو اپنے آنکھ کا معائنہ ضرور کرا دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر علی رضا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آج کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں نے اپنے ساتھ مدعو کیا ہے ایک آئی اسپیشلسٹ کو. والدین کا بہت زیادہ کنسرن اور بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں اپنے بچوں سے متعلق کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ کم ہو رہی ہے. کچھ بچے آنکھوں کے پٹھوں میں کمزوری محسوس کر رہے ہوتے ہیں, سر میں درد محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کو بہت کم عمر میں اینک لگ جاتی ہے نظر کی. اس کے ساتھ ہی کچھ لوگوں کی آنکھوں کی جو رنگت ہے وہ تبدیل ہونے لگ پڑتی ہے, یا کچھ کو کوئی خارش ہوتی ہے آنکھوں میں, کوئی بھی الرجی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بڑوں میں جن کو شوگر ہے, کوئی بلڈ پریشر ہے, یا کسی کو سفید موتیا کالا موتیا ہوتا ہے, تو کچھ بھی ایسی علامات آتی ہیں تو لوگوں کے بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں. اس کے ہی پیش نظر میں نے اپنے ساتھ اپنی اس پوڈ کاسٹ میں بلایا ہے ایک آئی اسپیشلسٹ کو, ڈاکٹر انعام اللہ خان صاحب, جو کہ پچھلے 40 سال سے اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ داتا دربار آئی ہسپتال سے ریٹائرڈ MS بھی ہیں. ان کا اس فیلڈ میں ایک بہت واسٹ نالج ہے. ہم ان کے نالج سے کچھ باتوں کو گین کریں گے, ان کا ایکسپیرینس ہم شیئر کریں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انعام اللہ خان صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک؟ میں ٹھیک ہوں سر, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ شکر. آپ کا بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. تھینک یو, موسٹ ویلکم جناب. اچھا سر, ہم جو نارمل روزمرہ کے کیسز, آپ کو کس طرح کے پیشنٹس آپ کی OPD میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کی زیادہ کنسرن ہوتے ہیں کہ ان کو کس قسم کے آنکھوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اس میں جی موسٹلی جو ہے وہ بینائی کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں, اور بچوں میں اسپیشلی جو ہے وہ مائیں بہت پریشان ہیں کہ ان کی بچوں کی نظر ٹھیک نہیں ہے, اسکول سے بار بار ان کو کمپلینٹس آ رہی ہیں. نمبر 2 بڑوں میں, باقی جو ہے OPD میں موسٹلی جو ہے وہ آپ کی نظر کی کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں لوگ, اور بچوں میں بھی نظر کی کمزوری ہے لیکن پیرنٹس بہت کنسرنڈ ہیں. اچھا سر, بڑوں میں کس قسم کی بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بڑوں میں جی زیادہ تر جو ہے OPD میں وہ سفید موتیا کے مریض بہت زیادہ ہیں. میکسیمم جو لوگوں کے ہے پرابلم بڑوں میں وہ سفید موتیے کی وجہ سے نظر کی بینائی کی کمزوری ہے. اس کے علاوہ ساتھ ان کے جب چیکنگ ہم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ان کی نظر کی کمزوری کی ایک مین وجہ جو ہے وہ شوگر ہے, اور انکنٹرولڈ شوگر ہے. کئیوں کو بلڈ پریشر ہے جس کو وہ مانتے ہی نہیں کہ بلڈ پریشر ہے. جی سر. اور ان کی وجہ سے ان کے پردے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. موتیا کئی دفعہ اتنا زیادہ نہیں بھی ہوتا تو ان کے پردوں کی خرابی کی وجہ سے نظر بہت کمزور ہو جاتی ہے. اچھا سر, میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں گا بچوں کے بارے میں کہ یہ جو بچوں کی آنکھوں کے مسئلے مسائل آتی ہیں یہ کس وجہ سے زیادہ, مطلب جو بچے ہیں کوئی کمزوری جن کو آتی ہے, جو میل نورشڈ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, یا یہ آج کل جو بچے اسکرین ٹائم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں, جو بلو لائٹ ہے, اکثر یہ جو ماہر ہیں صحت کے وہ بلو لائٹ سے منع کرتے ہیں, تو اس کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کتنا نقصان دیتی ہے؟ ایبسلیٹلی رائٹ. ماشاء اللہ خود چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور ہمارے زمانے میں تو بلو لائٹ, ٹیب, موبائلس یہ ہوتے ہی نہیں تھے. ماں باپ 9 بجے سلا دیتے تھے سب کو. آج کل بچے جو ہیں وہ بے شک 3 سال کا ہو یا 18 سال کا ہو یا اس سے بڑا ہو, ان کے پاس ایک کمرے میں بھی بیٹھے وہ اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. رات کو کمرے میں جا کے ٹیب کے ساتھ یا موبائل کے ساتھ, تو بلو لائٹ از ڈینجرس فار یور ریٹنا, جس کی وجہ سے پردوں میں بھی کمزوری آ رہی ہے بچوں کے. اور کنٹینیوسلی اللہ نے اس لیے آنکھ نہیں بنائی کہ آپ 18-20 گھنٹے آپ دیکھتے رہیں.
دوسرا یہ جو اب موبائلس آ گئے ہیں ان کی وجہ سے بچے گیمز کھیل رہے ہیں, واٹ ایور دے آر ڈوئنگ, اس کی وجہ سے آپ آنکھیں بلنک نہیں کرتے. کو ریگولرلی 10 سیکنڈز کے بعد 5 to 10 سیکنڈز بعد بلنک کرنی چاہیے. وہ کنٹینیوسلی دیکھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بلنکنگ ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا. بلنکنگ ٹائم سے اب نہیں ہوتا تو آپ کی آنکھ کو نرشمنٹ اور واش جو اللہ میاں نے نیچرل وائپرز بنائے ہوئے ہیں, جی سر بالکل, تاکہ آنکھ صاف رہے, موئسٹ رہے, اس کا کارنیا ہیلدی رہے, وہ بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اور ڈرائی آئیز, پھر ڈرائی آئیز کے ساتھ ملٹیپل اور چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اس سے اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے, اس سے زخم ہو جاتے ہیں, وہ کارنیا آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے, کنجنکٹیوا میں گندے ہاتھ لگنے سے انفیکشنز بڑھ رہے ہیں. تو دیز آر ملٹیپل تھنگس گوئنگ آن along with this new era of technology. اچھا والدین, جیسا کہ آپ نے سنا ہے, ہم نے بار بار اس بارے میں بات کی ہے کہ جو اسکرین ٹائم ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے تو بالکل بھی ایڈوائزیبل نہیں ہے. چھوٹے بچوں کے لیے جو اسکرین ٹائم ہے وہ بالکل بھی ایڈوائز نہیں ہے. اس کے ساتھ جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ سر نے بہت زیادہ پریسائز اور بہت اچھے طریقے سے بیان کیے ہیں. اچھا سر, آپ نے ایک نام لیا کہ ڈرائی آئیز کا ایشو آتا ہے. جی. اچھا سر, یہ چھوٹے بچوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہ ایشو آتا ہے, اس کے علاوہ بڑے لوگوں میں بھی آتا ہے. جی. یہ کیا کوئی ایک ایج اسپیسیفک ڈیزیز ہے یا کسی بھی ٹائم یہ ہو جاتی ہے, اور اس کی پھر کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ عموماً آرٹیفیشل ٹیئرز کا لوگوں نے نام سنا ہوگا یا کچھ لوگ اس کا نام لیتے ہیں, یہ کس طرح یوز کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے اس میں؟ بیسیکلی جی, یہ جو ڈرائی آئیز تھی یہ کچھ سنڈرومس ہیں ان میں آتی ہے, اور زیادہ تر بڑے لوگوں میں آتی ہے, ایج گروپ میں. اولڈ ایج آ گیا, ان کے لیکریمیشن پراپرلی نہیں ہو رہی, ان کی آئیز موئسٹ نہیں ہو رہی. بیسیکلی اٹ واز اے ڈیزیز آف اولڈ ایج, بٹ ود دس نیو ٹیکنالوجی جب بچے موبائل چھوڑتے ہی نہیں ہیں, موبائل دیکھے بغیر انہوں نے کھانا نہیں کھانا, بشک وہ 3 سال کا ہو 4 سال کا ہو, اور ماں باپ بھی پھر مجبور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ اب نیچے آتے جا رہے ہیں. ٹریٹمنٹ ڈرائی آئیز کی یہی ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ یور آئیز موئسٹ. اس کے ساتھ آپ جتنے ہیں نارمل لوبریکینٹس وہ آپ ریگولرلی یوز کرائیں. اس میں ٹیئرز نیچرل ہے, 2 ٹیئرز پلس ہے, اور آپ ہارمفل بھی نہیں ہیں, لیکن ان کو آپ ریگولرلی یوز کروائیں 4 سے 5 دفعہ ڈیلی, تاکہ ان کی آئیز موئسٹ رہیں. اچھا سر, یہ جو چھوٹے بچوں کو اینک لگ جاتی ہے ایک چھوٹی عمر میں, تو یہ کس بیسس پہ, مطلب ان کا کیا کمپلینز ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی یا والدین کی, اور کس بیسس پہ یہ ان کو اینک لگ جاتی ہے, اور کیا اگر ایک اینک لگ گئی ہے ایک چھوٹے نمبر کی تو وہ ان کی جو نظر تھوڑی سی ویک ہوئی ہوتی ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے؟ کیونکہ زیادہ تر پیرنٹس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو تو اینک لگ گئی ہے, کیا یہ اتر بھی سکتی ہے آگے والے وقت میں جا کر؟ دیکھیں جی, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج کل بہت زیادہ متس بنی ہوئی ہیں کہ جی آپ کو ہم اینک لگائیں گے. میرے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں کہ جی اینک لگائیں گے 3 مہینے بعد یہ اینک اتر جائے گی, وچ از اے رانگ تھنگ. بچوں میں پڑھائی پلس یہ آپ کے ٹیبس, اس کی وجہ سے ان کا ٹائم جو دیکھنے والا ہے وہ بہت بڑھ گیا. اس کی وجہ سے اسٹگمیٹزم بھی آ رہا ہے, اور موسٹلی بچوں کو اوور ورک کی وجہ سے کچھ جینیٹک کازز بھی ہیں کہ ماں باپ کو اینک لگی ہوئی ہے تو ان کو بھی لگے گی. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو لگے, لیکن موسٹلی ماں باپ کی جینیٹک فیکٹر بھی ہے اینک لگنے کا. پلس اوور یوز کرنے کی وجہ سے مسلز ان کے بالکل تھک جاتے ہیں. خوراکیں ہماری بالکل جو آپ کے یہ فوڈ سٹف ہے, جی سر بالکل, سارا آپ کا وہ قدرتی ہم لوگوں کے زمانے میں جو ہوتا تھا, اصلی گھی, گوشت, آرگینک چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ہر چیز تو آپ کی, یہ بچے آپ کا چھوٹا ہو یا بڑا, اس نے جنک فوڈ کھانا ہے, and he is happy with this. ایسے ہی اس وجہ سے گلاسز. دوسرا آپ کا کوشچن ہے کہ جی اینک لگ جائے تو اتر جاتی ہے. جی, اس میں اگر چھوٹے بچوں کو اینک لگ جائے 3 سال 4 سال 5 کو, اور وہ پلس نمبر ہو, تو جس طرح بچہ گرو کرتا ہے اس کے حساب سے اس کی ہر چیز گرو کرتی ہے. تو پلس نمبر کی گلاسز بچے میں اگر لگی ہیں تو وہ 16 بائی دا ایج آف 16 ہم کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اتر جائیں گی. لیکن جو مائنس دور, جو شارٹ سائٹڈ ہیں, جن کو مائنس گلاسز لگتی ہیں, ان کے متعلق یہ کہنا کہ جی یہ اینک اتر جائے گی, اٹ از نیئر ٹو امپاسبل unless and until
وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کو پھر لیزر سرجری سے ان کی گلاسز ہم ریموو کریں. اچھا سر، یہ آج کل گلاسز کو اتارنے کے لیے لیزر سرجریز بہت زیادہ مقبول ہیں. جی جی. ان کا آپ مجھے ذرا تھوڑا سا گائیڈ کریں، بتائیں کہ یہ کس قسم کی سرجریز ہیں، ان کی کیا ٹیکنیکس ہیں، اور یہ کن لوگوں میں پرفارم کی جاتی ہے، بچوں میں، بڑوں میں، اور یہ کتنا فائدہ مند ہے؟ It's a very good thing, and for last more than 30 years سے یہ ہو رہی ہے، ورلڈ وائڈ ہو رہی ہے. اس پہ جو ہماری لیزر ہے اس کو ہم PRK اسمائل، وہ ڈفرینٹ موڈز ہیں وہ کرتے ہیں. یہ لیزر ایکٹ کرتی ہے آپ کی کارنیا پہ، اور کارنیا کے کرویچر کو چینج کر دیتی ہے سائنٹیفک کمپیوٹرائز کیلکولیشن کے تحت، جس کی وجہ سے ان کی گلاسز اتر جاتی ہیں. اور وہ پرماننٹ میں نہیں کہوں گا کہ فل ٹائم اتر جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ایک دفعہ لیزر کرا لی تو مرتے دم تک اینک نہیں لگے گی. نو، وہ جب تک 40 ایئرس تک پہنچیں گے ان کو پھر اینک کی ضرورت پڑنی ہے فار نیئر ویژن، کیونکہ نزدیک کے لیے 40 ایئرس میں آپ کا جو نیچرل لینز ہے وہ آپ کا بالکل ہارڈ ہونا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر بندے کو اینک لگتی ہے. ادروائز دے کین انجوائے دیئر لائف اینڈ اٹ از ویری سیف پروسیجر اینڈ اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اسپیشلی میں نے دیکھا ہے لڑکیوں پہ، اور یہ مائنس لینز سائڈ پہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں، -1 -2 اپ ٹل -8 10. لیکن اگر کسی کو، لڑکی کو یا لڑکے کو پلس لینز لگے ہوئے ہیں، اس کے شیشے موٹے شیشے لگے ہوئے ہیں، ان میں یہ اٹ از ناٹ ایڈوائزبل. یو مسٹ ہیو سین کہ امریکن ڈاکٹرز جتنے ہیں آئی اسپیشلسٹ، وہ بھی اگر ان کو موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائپروپک، تو وہ دے ڈونٹ گو فار لیزر ٹو گیٹ ریموو، کیونکہ اس میں تھوڑا سا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیجر اینڈ ریزلٹس آر ناٹ گڈ. مائنس میں، مائوپس میں اٹ از اے ایکسیلنٹ تھنگ اینڈ پیپل آر انجوائنگ اٹ. اچھا سر، کس ایج کے بچے میں بھی یہ ہم لیزر کر سکتے ہیں؟ منیمم ایج 19 ہونی چاہیے، 19 پلس، کیونکہ بچے کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. بچے کا نمبر اگر ایک -1 ہے تو اٹ کین چینج اپ ٹل 18-19 ایئرس آف ایج. شروع میں جب یہ لیزر آئی تھی، آئی اسٹل ریمبر ان دبئی، ڈاکٹر ایک آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ٹیک ہز نیم، انہوں نے کہا جی میں نے 8 سالہ بچی میں لیزر کر کے اینک اس کی اتار دی ہے. تو ایوری بڈی اسٹارٹیڈ کریٹیسائزنگ ہم کہ جب لیزر بنانے والے کہتے ہیں کہ جب تک پیچھے نظر ریٹنا اسٹیبل نہیں ہوتا اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے لیزر. جی سر. تو وہ 18-19 ایئرس تک اگر کسی کی اینک ہے اور اس کے بعد 19 ایئرس کے بعد 6 مہینے سال وہ اسٹیبل رہتی ہے تو دیٹ از این آئیڈیل ٹائم. کیونکہ اگر 18-19 کے ایج تک نمبر ہے اور اس کے بعد بھی بڑھ رہا ہے تو وہ پیتھولوجیکل مائوپیا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پیتھولوجی ہے، پیچھے کوئی پردے میں گڑبڑ ہے. اس میں بھی ہم اس کو ساری چیز کلیئر کر کے پھر اس کو بتا دیتے ہیں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں کر دیں گے if you agree to it. Otherwise you should take care of your retina. اچھا سر، ہمارے ارد گرد بہت ساری متس آنکھوں کے بارے میں بھی پائی جاتی ہیں، ہم وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بار بار بات کریں گے. لیکن یہ گلاسز کے بارے میں بھی بہت ہیں کہ جی آپ کو اینک لگی ہے تو کوئی ہومیوپیتھی کے قطرے پی لیں، کچھ آنکھوں میں شہد ڈال لیں، یہ والی کوئی پوڑی ڈال لیں تو اس سے جی آپ کی اینک اتر جائے گی، آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سر یہ myths ہی ہیں. I don't agree with this because you can't change the structure of your eyeball. اینک لگتی ہے اس آئی کے بال کے اسٹرکچر کے اوپر لگتی ہے، اس کی انٹیریئر پوسٹیریئر ڈیپتھ کتنی ہے، اس کے تھکنیس کتنی ہے، کارنیا کی شیپ کیا ہے. تو یہ شہد اور ہومیوپیتھک دوائیوں سے نہیں اتر سکتی. البتہ I do agree which Americans and Europeans have started agreeing with this کہ there are a lot of many foods جس طرح کہ آپ کے بادام ہیں اور چند اور چیزیں ہیں آرگینک، وہ آپ یوز کرائیں تو دے آر ویری ہیلپ فل فار دی ریٹنا. پلس فروٹس ہیں کئی جس میں وائٹامن سی ہیوی ڈوزز میں ہے. آنکھوں کی ہیلتھ کے بارے میں بتائیں جو خوراک اچھی. ہاں جی، میں ایگری ود دس کہ آرگینک ہماری جو چیزیں ہیں جو صدیوں سے استعمال ہو رہی ہیں، جیسے کہ بادام ہیں، اخروٹ ہیں، پستہ ہے، یہ آنکھوں کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں اور دے آر ہیلپ فل فار دی ریٹنا. پلس آپ کے فروٹس جو قدرتی ہیں، بجائے کہ جوسز لیں ہم، نیچرل فروٹس جس طرح مالٹا ہے اور
گواوا ہے, پلس آپ کے جن میں وائٹامن اے ہے, موسٹلی چکندر از اے ایکسیلنٹ تھنگ, گاجریں, چکندر, they are very helpful to your healthy retina, and I have seen کہ جس کو بھی میں نے کچھ چیزیں ان میں سے اسپیسیفائی کر کے شروع کرائی ہیں, اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے عوام کے لیے بہت ہی زیادہ خوشکن چیز ہے کہ یہ جو صدیوں سے ہم لوگ, ہمارے بزرگ بھی استعمال کر رہے تھے, وہ بلا وجہ نہیں تھی, اس کی بہت اسٹرانگ وجہ تھی, اور اسی لیے ان کی نظریں بھی ہم سے بہت بہتر تھیں. بالکل سر, یہی کہا جاتا ہے کہ آرگینک چیزیں جو ہیں آپ بچوں کو بھی استعمال کروائیں, خود بھی استعمال کریں, بادام کا استعمال کر سکتے ہیں, سلاد کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا سر, جو شہد ہے یا یہ عرق گلاب ہے یا یہ جو سرما ڈالا جاتا ہے, کاجل ڈالا جاتا ہے, یہ کتنا ضروری ہے آنکھوں میں ڈالنا؟ سر سنت کر کے آپ مدینہ شریف سے لوگ کہتے ہیں وہ سرما, تو اس کی تو میرا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مل جائے اصل تو نتھنگ لائک اٹ. بٹ یہ جو یہاں پہ ہے کہ جی حکیمی نسخے, اب نام میں نہیں لوں گا, ان لوگوں نے سرمے نکالے ہوئے ہیں اس میں کہ جی آپ یہ ڈالیں آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے. تو میں نے بہت سارے پیشنٹس, ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس اس میں سے میں نے آبزروڈ کہ انہوں نے وہ سرما ڈالا ہے, تو جس کو موتیا ہے اور سینٹر میں موتیا ہے, وہ تو بابے اور مائیاں بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ پتلی پھیل جاتی ہے, اس میں دتورا ہوتا ہے سم تھنگ لائک دیٹ ان کے سرموں میں. جس پتلی پھیل جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہماری نظر بحال ہو گئی ہے. نظر نہیں بحال ہوتی, صرف روشنی زیادہ جا رہی ہوتی ہے, which is also dangerous for them. شہد کا قرآن پاک میں I do agree with this, اس کے 101 benefits ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو شہد اصلی ہو تو بہت بہترین چیز ہے. سرموں کے متعلق اگر مدینہ شریف سے آیا تو اٹس این ایکسیلنٹ تھنگ, بٹ یہاں پہ لوکل سرمے اور یہ چیزیں ڈاؤٹ فل. اور سر عرق گلاب کا؟ عرق گلاب مائی ڈیئر 16 لاکھ ایک میرا خیال لیٹر ہے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے, پیرس کو جاتا ہے سارا عرق گلاب, پاکستان سے یہ عرق ہوتا ہے. 16 لاکھ روپے کا اگر ایک لیٹر ہے تو آپ 100 روپے میں کس طرح 100 ملی لیٹر کی عرق گلاب کی بوتل لے سکتے ہیں؟ which means کہ عرق گلاب میں چیزیں ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ بھی 2 نمبر ہو کے آتے ہیں. اس لیے میں تو آئی وڈ سجیسٹ کہ جی ان میں کنٹامنیشن کتنی ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ عرق گلاب استعمال کرتے ہیں, کوئی آنکھ میں چیز پڑ گئی, ان کی آنکھ میں پیپ پڑ جاتی ہے جی سر, اور زخم بڑھ جاتے ہیں. تو اٹ از بیٹر کہ ٹو اوائڈ نیچرلی. ویسے انہوں نے کبھی کہیں اصلی عرق گلاب مل ہی جائے تو استعمال کر لیں, لیکن آنکھوں کی پرابلم جو ہو اس میں مت, آئی وڈ ناٹ سجیسٹ کہ نہ کریں. اچھا سر, ایک اور والدین کا بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے چھوٹے بچوں کو زیادہ تر چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا نا ڈاکٹر صاحب آپ چیک کریں کہ آنکھوں کا جو اینگل ہے نا وہ تھوڑا سا ٹیڑھ ہے. ہم اس کو نسٹیگمس کہتے ہیں یا اسکوینٹ کہتے ہیں, کہ وہ تھوڑا سا عام زبان میں لوگ اس کو بھینگا پن کہتے ہیں. تو اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو کتنا جلدی پیرنٹس کو علاج اس کا کروا لینا چاہیے؟ کچھ کیسز میں انیشیل بچے کو گلاسز بھی لگائی جاتی ہیں, بعد میں اس کو سرجری کا بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ذرا مجھے تھوڑا سا بریف کریں کہ اس کنڈیشن سے کیسے بہتر کیا جائے بچے کو. سر اس میں بڑی آپ کی بات, اچھا کوشچن ہے. تھنگ از کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہے ہی, اگنورینس ہے, ان لوگوں کو نہیں پتا کہ اسکولس میں جس طرح یورپ امریکہ میں یا کوئی بھی ڈیولپ کنٹری, اس میں بچوں کا اسکول میں ریگولر چیک اپ ہوتا ہے, اور ریگولر چیک اپ ہونا چاہیے. بالکل سر. وہ اگر چیک اپ ہو تو ڈیورنگ چیک اپ پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی کتنی نظر کمزور ہے. اور پھر اس کے بچے کی نظر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آنکھ کمزور ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ ایک سائڈ پہ اس کا -+1 ہے, دوسری سائڈ پہ اس کا ہو سکتا ہے +6 ہو, وہ جینیٹیکلی آیا ہے. ایک نظر جو کمزور ہے اس کو دماغ پھر بالکل چھوڑ دیتا ہے فوکس کرنا, جس کی وجہ سے اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے, اور وہ موسٹلی اندر کی طرف ہوگا, کچھ لوگوں میں باہر کی طرف بھی چلا جاتا ہے. لیکن یہ اگر شروع سے آپ اسکول لیول پہ چیک اپ کراتے رہیں اور پھر آئی اسپیشلسٹ کسی کو پراپرلی دکھائیں, ہی کین گائیڈ یو, اینڈ موسٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. شروع میں اس کی خوراک
کے ساتھ پلس گلاسز ایڈوائز کرتے ہیں. سر گلاسز کیا فائدہ دیتی ہیں ان سچویشن میں؟ My چھوٹے بچوں ماؤں کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ تو گلاسز لگاتا ہی نہیں ہے. وہ اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ، ماں باپ کے لیے بھی بہت مشکل ہے اور بچے کے لیے بھی بہت مشکل ہے. جی سر بالکل. کیونکہ بچہ آپ اگر خود یا میں ہر وقت اینک پہنے تو وہ ہمارے لیے بھی سر دردی ہے. ایسے ہی ہے. اسی لیے تو لیزرز نکلی ہیں کہ گیٹ ریڈ آف دی گلاسز. اس میں سمپل سی بات ہے کہ ماں باپ کو بھی تردد کرنا پڑتا ہے اور بچے کو بھی تردد کرنا پڑے گا. اگر اس کی نظر بہت زیادہ کمزور ہے، اگر اس کی نظر تھوڑی بہت کمزور ہے تو اس کو لیٹ ہم اور لیٹ ہر لیو ہز اور ہر لائف جو بچے گزارنا چاہتے ہیں سکون سے گزاریں اپنی زندگی. ان میں آپ ان کو کلاسز کبھی کبھار پڑھانے کا کہہ دیں، فل ٹائم وہ نہیں لگائیں گے، وہ توڑ دیں گے، وہ ڈینجرس بھی ہوتی ہے. اس میں وی کین ویٹ انلیس اینڈ انٹل بچے کی آنکھ بالکل ختم ہو رہی ہو بیکاز آف ایمبلوپیا. ایمبلوپیا اس کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پیچھے نظر خراب ہوگی. اس میں آپ کو اسپیشلسٹ کو دکھانا ضروری ہے. پھر جو وہ ایڈوائز کرے اس کے حساب سے آپ گلاسز، اگر بہت زیادہ کمزور ہیں، اس کو بچے کو بالکل نظر نہیں آتا تو پھر گلاسز کے ماں باپ کو تردد کرنا پڑے گا which would be helpful later on. اس کے لیے نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کی ایک آنکھ جو کمزور ہے ہلکی سی وہ بالکل ہی ختم ہو جائے. وہ جب بڑا ہوگا تو اس کو اس میں سے کچھ بھی مطلب نہ ہونے کے برابر نظر آئے گا. اس کو ٹو پریونٹ دس اس کو کرنا چاہیے. ایگزامینیشن آف دا چلڈرن ان اسکول اسپیشلی از ویری امپورٹنٹ. اس سے پہلے اگر ماں باپ کو فیل ہوتی ہے تو وہ جا کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں. وہ مشینس پہ دیکھ کے دوائیاں ڈال کے دیکھ سکتے ان کو گائیڈ کر سکتا. وہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نگلیکٹ کر دیں تو پھر جو مرضی ہوگا وہ ہوگا. اس میں بچے اس میں زیادہ تر مطلب سرجری سے یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. دیکھیں جی موسٹلی چیزیں گلاسز سے بھی بہتر ہو جاتی ہیں، خوراک سے بھی بہتر ہو جاتی ہیں. سرجری از دا لاسٹ ریزورٹ. اس میں وہ بھی ہے کہ وہ بھی دیکھنا ہم نے کہ جی سرجری سے، اگر سرجری کے بغیر بچے کی آنکھ بالکل ہی خراب ہو رہی ہے تو دین وی شوڈ گو فار سرجری بٹ گیو ہم ٹائم آلسو. اللہ نے قدرت نے ٹائم کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ٹائم کے ساتھ نیچرل سی بہتر ہوتی ہیں. اچھا سر ایک چھوٹے بچے ہمارے پاس آتے ہیں نیو نیٹ، ان کی آنکھوں کے ایک سائڈ سے پانی آنے لگ پڑتا ہے. جی آنکھ بلاک ہو جاتی ہے، ان کا پانی جو ہے وہ ایک سائڈ سے بہتا ہے. بعض اوقات ایک آنکھ میں ان کے عام زبان میں مائیں آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ریشہ آنے لگ پڑتا ہے، اس کی آنکھ بالکل بند ہوئی ہوتی ہے، میں اس کو پانی سے یا ٹیشو پیپر سے یا رومال سے اس کو صاف کرتی ہوں تو کھلتی ہے. تو یہ کیا کنڈیشن ہے اور اس کا کس طرح علاج کیا سر؟ جائے؟ یہ قدرت نے ناک اور آنکھ کے درمیان ایک باریک سی ڈکٹ بنائی ہوئی ہے تاکہ جب بھی آپ روتے ہیں تو وہ ہر وقت آنسو نہیں نکلتے. آپ کا ناک میں آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کا غم زدہ ہیں واٹ ایور. وہ جو نیزو لیکرمل ڈکٹ ہے وہ قدرتی طور پہ سال 1.5 سال تک بنتی رہتی ہے. اگر کسی بچے میں نہیں بھی بنی نا تو وہ بنتی رہتی ہے. ہمارے یہاں پہ بے صبری میں آ کے اس کو مختلف ٹیوبیں، میرے پاس چند ابھی کیسز آئے ہیں جنہوں نے عورتوں نے گھر والوں سے تانگ آ کے کہ یہ پانی نکل رہا ہے پانی نکل رہا ہے. وہ صرف پانی نکل رہا ہوگا، وہ پکڑ کے انہوں نے اسٹیرائڈز والی ٹیوبز ڈال دی آنکھ میں. جی سر. جس کی وجہ سے جو ریسی کثر ہے وہ پوری ہو گئی. اب پہلے پانی نکل رہا تھا، اب پیپ نکلنا شروع ہو گئی. تو اس کو آئی وڈ ایڈوائز کہ یہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں نہ لیں. وہ آپریشن کی بھی میں قطعا نہیں فوراً کہتا کہ کرائیں، کیونکہ سال تک یو ہیو ٹو ویٹ. سال تک آپ اس کی بچے کے اسٹرلائزیشن کا، اس کی ہائیجین کا خیال رکھیں، گندا ہاتھ نہ لگائیں. اگر لگا بھی دیتا ہے اور لیزر لیکریمل مساج جو ہے اس میں وہ ایڈوائز کیا جاتا ہے. ہاں جی ڈاکٹرز کی طرف سے کیا جاتا ہے. اس میں اٹ از ہیلپ فل ان سم کیسز اینڈ اٹ از ناٹ ہیلپ فل ان سم کیسز. پلس یہ جو سرمے لگا دیتے ہیں جی اور ٹیوبز لگا دیتے ہیں آنکھوں میں، وہ جو نیزو لیکرمل ڈکٹ بن رہی ہے اس کو میں آپ کوئلہ مار دیں، سرما کو کاربن، تو وہ آپ ماشاءاللہ جو بن رہی ہوتی ہے اس کو بھی روک دیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی بچے میں گیڈ آنا شروع ہو گیا، آپ کیا کریں. تو اٹ از ایڈوائزبل کہ آپ زیادہ خود نہ کریں، کسی آئی اسپیشلسٹ کو ایک دفعہ دکھا دیں، کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی آپ کو. انشاءاللہ وہ اچھی ایڈوائز ہی کرے گا. اور بچے کا کئی دفعہ خود بخود بن جاتی ہے. جی سر. آپریشن کی یا سرنجنگ پروبنگ کی بھی ضرورت نہیں رہتی.
میرے اپنے بیٹے کو تھا تو آئی واز ایڈوائز، آئی واز ینگ انف اس وقت، تو پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن وی کیپٹ آن ویٹنگ، اور اس کے سال کے اندر بن گئی ماشاء اللہ، وداؤٹ اینی سرجری، وداؤٹ اینی سرنجنگ، پروبنگ اور میجر سرجریز. تھوڑا صبر قدرت پہ بھی انحصار بالکل کرنا سر، چاہیے. زیادہ تر پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر ایسی ڈیزیز آ گئی ہے جس کا ایک خاص پیٹرن ہے تو اس میں ذرا تھوڑا سا ٹھہر جانا بہتر ہوتا ہے بعض کا. اچھا سر، چھوٹے بچوں میں آنکھوں کا کینسر کتنا عام ہے؟ ایک ریٹینل بلاسٹام. اٹس ویری ریئر. اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی ساروں پہ رحمت ہے. بچوں میں اٹ از ویری ریئر. ریٹینوبلاسٹوما آپ کی ریٹنا پردے کا کینسر ہے، اور اگر وہ تشخیص ہو جاتا ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ آنکھ نکالنی پڑتی ہے. جی سر. اور اگر دیکھ لیں کہ وہ زیادہ پھیل گیا، آپ لیٹ آئے ہیں، تو پھر آنکھ کے ساتھ پورے آنکھ کے چاروں طرف کے جو مسلز ہیں وہ اور ای وسریشن، ای نیوکلیشن وہ کرنی پڑتی ہے ٹو سیو دا لائف آف دا بچے کی زندگی بچانے کی. جی سر بالکل. ہم نے الحمدللہ اٹ از ناٹ ویری کامن. جی شکر ہے اللہ کا کہ یہاں پر یہ اتنا کامن نہیں ہے، لیکن ہم نے کیسز اپنے ہاسپٹلس میں ایسے دیکھے ہیں بچوں کو جو ہوتے ہیں ان کو کیمو بھی لگتی ہے، ریڈیو بھی لگتی ہے، اور اس کے بعد ان کا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے. This is very miserable condition. بہت ہی میرا خیال ہے کوئی لیٹ کیسز ہوں گے آپ نے جو دیکھے ہوں گے. جی سر. In my 40 years experience we have never seen اتنا زیادہ کہ جی اس بچے کو، معصوم سے بچے کو کیمو بھی ہو رہی ہے. وہ تو ریڈیشن اور کیمو اس کو اڑا کے رکھ دے گی. جی سر. اس نے بڑا کیا ہونا ہے؟ جی اس کی تو بون میرو کو اڑا کے رکھ دے گی، امیونی سسٹم کو اڑا کے رکھ دیں گے. جی ایسا ہی. تو وہ بچپن میں ہوتا ہے اور 1 year تک ہوتا ہے. اچھا اس کا ایک اور جو ہم ڈاکٹرز پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اگر ان کو اپنے بچے کی آنکھ میں کچھ بھی ان یوزول سا سفید ڈاٹ، جی کوئی وائٹ ڈاٹ اگر نظر آتا ہے تو میرے خیال سے یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ، کہ آپ اس کو بچے کو ڈاکٹر کو یا آنکھ والے اسپیشلسٹ کو چیک ضرور کروائیں. جی بالکل. یہ پھر گائیڈ کیا جاتا ہے. اچھا سر، یہ فیملی ہسٹری پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں یہ چیزیں، یہ بیماریاں؟ کوئی موروثی کون سی ایسی ڈیزیز ہیں جو آتی ہیں آگے ہمیں آنکھوں کی مخصوص؟ آنکھوں کی مخصوص بیماریوں میں جو پردے کی بہت ساری بیماریاں ہیں، جس میں ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے، جس میں اندھاتا جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ کافی فیملیز میں چلتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. امریکہ میں اس کا ہے، وہ جینیٹیکلی جین چینج کر دیتے ہیں. جین نمبر 6 which is responsible for this retinitis. یہ موروثی ہے ڈیفینیٹلی. اس میں اگر آپ کو ہے تو آپ کے 4 میں سے 2-3 بچوں کو ضرور ہوگا. پھر ان کی نیکسٹ جنریشن میں، بلکہ شروع میں وہ ایڈوائز کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کو، بچوں کو شادیاں نہ کرائیں تاکہ اس نے پھیلنا ہی پھیلنا. لیکن اب اس کا علاج آ گیا فار اے ڈیکیڈ اور سو، بٹ اٹس ایکسپینسو اینڈ اٹس ان USA پلس آئی سپوز انگلینڈ میں بھی شاید ہو. لیکن وہ اندھراتا جو ہے وہ موروثی بیماری ہے، وہ چلتی ہے. پھر آپ کے علاوہ کالا موتیا جو ہے وہ بھی فیملیز میں رن کرتا ہے. اس کے علاوہ یہی مین چیزیں ہیں. پھر کولاجن ڈیزیزز آ جاتے ہیں جی سر.